صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذائع کرام، اس وقت ہم وادی السلام میں ہیں۔ وادی السلام دنیا کا سب سے بڑا قبرستان ہے اور ظاہراً تقریباً 24 یا 25 کلومیٹر مربع یہاں سے اس وقت ہے۔ بعض روایت میں ہے کہ نجف سے کربلا پورے کو وادی السلام کہا جاتا ہے، یا مقام ہیرا ایک جگہ ہے، وہاں تک یہ وادی السلام پھیلا ہوا ہے۔ بہرحال بڑی فضیلت ہے وادی السلام کی، اور اس زمین کو 2 مرتبہ خریدا گیا ہے۔ ایک مرتبہ جناب ابراہیم نے خریدا اور ایک مرتبہ مولا کائنات علیہ السلام نے اس کو خریدا۔ جب مولا نے اس کو خریدا تو صحابہ نے کہا، مولا اس پتھریلی زمین کا، اوبڑ کھابڑ زمین کا کیا کریں گے آپ؟ ناہموار زمین ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو مولا نے کہا کہ میں نے اپنے بھائی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اللہم صلی علی محمد کہ وآل یہاں سے محمد۔ 70,000 لوگوں کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ میں علی یہ چاہتا ہوں وہ سب کے سب میری زمین سے جنت اتار دیں۔ سبحان اللہ۔ مولا نے اس کو خریدا۔ اس کو وادی السلام کیوں کہتے ہیں؟ وادی السلام کا مطلب کیا ہے؟ وہ وادی جہاں پر سلام کی ہو، وہ جگہ جہاں پر سکون ہے، جہاں پر امن ہو، اس کو وادی السلام کہا جاتا ہے۔ یہ زمین کا پہلے نام کیا تھا؟ اس کا نام تھا بانیقیہ۔ اس کو بانیقیہ کہتے تھے، اور یہاں پر بڑے زلزلے آیا کرتے تھے۔ لوگ پریشان تھے، گھروں میں دیوار میں دراڑ آ جاتی تھی، اور آج بھی نجف کے اکثر حالات ایسے ہی ہوتے ہیں، دیواروں میں دراڑ جلدی آ جاتی ہے، کیونکہ یہاں کی زمین ایک تو ریتیلی ہے، اور دوسرا یہاں کی زمین میں حرکت۔ اس زمانے میں کچھ زیادہ ہی لوگ پریشان تھے۔ جناب ابراہیم کا جب گزر ہوا تو رات میں قیام کیا، تو اس رات زلزلے نہیں آئے، زمین میں حرکت نہیں ہوئی۔ لوگوں نے سوچا بھائی روزانہ ایسا ماجرا ہوتا تھا، آج کیا وجہ ہے؟ کافی اجنبی شخص ہمارے یہاں پر مقیم ہوا ہے، اس نے قیام کیا، شاید اس کی وجہ سے نہ ہوا ہو۔ تو سب جمع ہوئے بزرگان اور کہا کہ آپ یا تو کوئی نبی خدا ہے، ولی خدا ہے، آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے یہاں پر قیام کر دیں۔ آپ کا قیام و قام کا انتظام ہمارے سر ہے، ہمارے ہاتھوں میں، آپ یہاں پر ہیں۔ جناب ابراہیم نے پوچھا کیوں؟ کہا کہ پورا واقعہ بتایا کہ ایسا ہوتا ہے، زلزلے آتے ہیں، زمین پریشان ہے، تو آپ کے وجود مبارک سے ایسا نہیں ہوا، تو لہٰذا آپ رہیں گے تو ہمارے ایسے مسائل نہیں ہوں گے۔ تو جناب ابراہیم مسکرائے اور کہا کہ اچھا اس زمین کو مجھے بیچ دو، اس کے بعد یہاں پر ایسی حرکت نہیں ہوگی، اس زمین پہ زلزلے نہیں آئیں گے۔ جناب ابراہیم نے کچھ بھیڑوں کے ذریعے سے اس کو خریدا، اور پھر دوسری مرتبہ مولا کائنات نے اس کو خریدا۔ یہ وادی السلام، جس کا نام کیا پڑا؟ وادی السلام۔ دو شخص ایسے ہیں جن کو فشار قبر نہیں ہوتا۔ ایک وہ جو جمعرات کو مرتا ہے، جس کی شب جمعہ پہلی رات ہوتی ہے، کہیں بھی دفن ہو جائے اس کو قبر دباتی نہیں ہے، زمین دباتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، زمین ہڈیوں کا سرما نہیں بناتی ہے۔ ایک جو وادی السلام میں دفن ہوتا ہے، اس کو بھی جو ہے فشار قبر نہیں ہوتا، زمین اس کو کھینچتی نہیں ہے، زمین دباتی نہیں، فشار نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے وجود مولا کائنات ہے، ان کے وجود مبارک کی وجہ سے انسان یا مومن ہے یا غیر مومن ہے۔ مومن ہے اس کی روح کہاں جاتی ہے؟ وادی السلام کہاں ہے؟ سوچ رہے ٹھیک ہے نا؟ ہاں، ایک آنٹی حاضر ہے۔ وادی السلام یہ جہاں پر ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اور غیر مومن کی روح کہاں جاتی ہے؟ وادی برود۔ وادی برود کہاں ہے؟ وادی برود نہیں، نہ صبح میں ہے نہ شام میں ہے۔ وادی برود کہتے ہیں بعض لوگ یمن کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں افریقہ کے جنگل۔ بہرحال مومنوں کو اپنے ٹھکانے کا پتہ ہے، منافقوں کو ٹھکانے کا نہیں پتہ ہے۔